اصل ہے کہ کل مکلف وہ مرحلہ آ گیا ہے جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، کتاب کی تقریب رونمائی۔ یہ کتاب کئی گتھیوں کو سلجھاتی ہے۔ یہ ریسرچ بیسڈ بک کہتا ہوں اس لیے کہ صاحبزادہ صاحب نے اس سے پہلے جو کتابیں لکھی تھیں ان سے مدد تو لی ہے، لیکن کچھ نئی باتیں بھی اس میں ایڈ کی ہیں، اس کی وجہ سے یہ کتاب زیادہ اہم اور واقعی بن گئی ہے۔ اس کا مطالعہ مولوی صاحب کو مکمل طور پہ متعارف کرانے میں مددگار ہے۔ اب اس کی رونمائی کا ایک مرحلہ طے کیا جائے گا۔ میں مہمان خصوصی ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اور صاحبزادہ مسعود احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اج کی یہ تقریب مولوی غلام عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ دے یاد منائی جا رہی ہے۔ اصل میں کتاب تو متعارف کرنا اڑ چکا ہے، کتاب بھی ہو چکی ہے۔ مولوی غلام عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بارے گل کرنا سورج نو چراغ دکھان والی گل ہے۔ بڑے بڑے سوجوان دانشور استاد گرامی ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، پروفیسر مفتی عبدالرؤف صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب، دوسرے سارے سوجوان بیٹھے نے۔ میں نے اس گل کی خوشی ہے کہ آج اس تقریب کے میرے اپنے علاقے کے بہت سارے مہمان تشریف لے آئے ہیں، جس چیچا کینٹھاں دالووال سارا علاقہ وہ پٹی کے نال میرا بھی ایک لگاؤ ہے۔ بابے دی میر راستہ نسکوٹ اس علاقے میں میرا تعلق ہے۔ جس وقت میں اپنے علاقے میں جانا تو کینٹھاں دے پل دے کول تھوڑا جا کے جاؤ تو کھبے پاسے ایک دفتر بنیا ہے مولوی غلام رسول عالم پوری اکیڈمی جس کو لکھا، اور مجھے دیکھ کے دلی طور پہ بڑی تماجی تو خوشی ہوتی ہے کہ اتنے بھی آ کے صاحبزادہ صاحب نے محبت کے دین جلائے نے، اور اج ساڈے اسی پٹی دے اس علاقے کے سارے بزرگ تشریف لے آئے ہیں۔ مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی۔ مولوی غلام رسول عالم پوری جی کتاب صاحبزادہ صاحب نے تخلیق کی ہے، اس تو پہلے بھی انہوں نے کمپائل کی تھی یہ کتاب، جس میں ڈاکٹر شبیر قادری صاحب نے آخیا کہ وہ تو تھوڑی جی بکری نوعیت کی کتاب، یہ انہوں نے بہت ساری تحقیق اور ترکیب کو کام لیتے ہیں کتاب کو سارے سامنے لیا، جہاں کہ سارے آنے والے پنجابی علم کے بہت سارے لوگوں کو مفید معلومات ملتی ہیں۔ پنجابی زبان سارے صوفیاں بزرگاں تے اولیاء کی دیتی ہوئی گھٹتی ہے، اور پنجابی جتھے جتھے بھی پنجابی تے کام ہو رہا اسی انہاں سارے سجاں وزیریاں نو انہاں دی خدمات نو سراہندے ہیں۔ اکیڈمی کے ایک سینئر عہدیدار اور اس شہر میں فارسی شعر و ادب کو فروغ دینے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرنے والے پروفیسر عبدالرؤف مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مولوی صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر صاحب، مہمان خصوصی اور معزز عزیزان محترم، یہ غلام صاحب عالم پوری ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی زمانے میں تو محتاج تعارف نہیں تھی، لیکن اب محتاج تعارف ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارا پنجابی کے ساتھ سلسلہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ میں جب یہ صاحبزادہ صاحب نے اکیڈمی کا آغاز کیا تو میں شروع میں ہی شامل ہو گیا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گھروں میں
بادشاہ گھروں میں نہیں پڑھی جاتی تھی یا مرزا گھروں میں، وہ محفل میں پڑھا جاتا تھا، یہ گھروں میں پڑھی جاتی تھی۔ عورتیں یعنی اس کو پڑھتی تھیں اور عورتیں اس کو اپنے نصاب میں شامل کرتی تھیں، کیونکہ اس کا تعلق قرآنی قصے سے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے، یہ پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو فارسی یا اردو جو ہے یہ فارسی سے متاثر ہے۔ فارسی میں اس کو بے شمار شعراء نے لکھا۔ سب سے بڑا فارسی کا شاعر جو ہے، یاد رکھیں فارسی کے 4 شاعر جو ہیں مشہور ہیں دنیا میں، ان میں سب سے بڑا شاعر فردوسی ہے۔ فردوسی نے سب سے پہلے قصہ یوسف زلیخا لکھا، سب سے پہلے۔ اس کے بعد حافظ آتا ہے، سعدی آتا ہے، اس کے بعد پھر مولانا عبد الرحمن جامی آتے ہیں۔ انہوں نے بھی یوسف زلیخا کا قصہ لکھا، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بے پناہ مقبول ہوا، مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا، اور وہی قصہ جو تھا وہ اس سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ ایک ہوتا ہے بات، اکثر بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے بات قسمی ہوتا ہے کہ محنت سے حاصل کرنا، ایک ہوتی ہے وحی جو اللہ تعالیٰ ویسے ادا کر دیتا ہے۔ وہ جو جس وقت یہ دوسرے زبانوں کے الفاظ آتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ خواہش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے محمد افضل صاحب تشریف لائیں گے، انہیں آپ سند ادا کریں۔ خدمات انجام دے رہی ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے جو باتیں کی بہت اہم باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں۔ اب دیکھیے مولوی صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بزرگ ہوں گے، بڑی عمر کے ہوں گے، 70-80 سال کے، لیکن حیران کن بات یہ ہے، دیکھیے انہوں نے جو بنیادی بات کی ہے وہ کہ یہ واقعی کلام، اگر وہ خود 43 ایئرز میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اب اس عمر میں جو مختصر عمر ہے میں سمجھتا ہوں اس میں اتنا کلام لکھا ہے، اتنی کتابیں لکھی، اور یہ شعراء آفاق جو کلام ہے، جو اثر القصص ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پنجابی ادب کی بہت نمایاں کتاب ہے، بہت نمایاں۔ پروفیسر عبد الرؤف مفتی صاحب بہت اہم شخصیت ہیں شہر کی، اور جن لوگ ادارے جو ہیں، یہ شہر جو ہیں، یہ شخصیات سے پہچانے جاتے ہیں، اور جو مفتی صاحب کی جو خدمات ہیں اس اکیڈمی کے لیے وہ بڑی اہم ہیں اور اساسی نوعیت ہیں۔ مفتی صاحب گورنمنٹ کالج شبیر قاضی صاحب سبق شروع کر رہے ہیں، یہ جنرل سیکرٹری تھے اور جنرل سیکرٹری ہیں سینئر راج صدر ہے جی، ماشاء اللہ جی۔ تو یہ شخصیت ہیں، فیصل آباد کی پہچان ہے، ڈاکٹر یاد مجید صاحب، انہیں سند پیش کی جائے۔ آج کی نشست 2-3 حوالوں سے زیر بحث آ سکتی ہے۔ اس کا مرکزی موضوع تو ایک کتاب کی تقریباً رونمائی ہے۔ جیسے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے یہی کہا جاتا ہے کہ چاند سا بچہ ہے، اللہ لمبی عمر دے۔ اس طرح ہمارے سنتی اور یہ تاجرانہ ذہنیت کے حامل شہر کے اندر جب بھی کوئی کتاب چھپتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ پھر ایک ایسی کتاب ہے جس نے سبھی موضوع کو برج کیا ہوا ہے، اس کا انسلاک جو ہے ہمارے تصوف کے ساتھ ہے، ہماری تاریخ کے ساتھ ہے، ہماری گم ہوتی ہوئی قدریں اور مٹتے ہوئے جو ہمارے رویے ہیں ان کی بازیافت کے ساتھ ہے۔ اس لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے اس کتاب کا ہمارے مرکز سے شائع ہونا، چونکہ ادارہ جو ہے اکیڈمی ادبیات وہ پاکستان کے جتنے بھی علاقے ہیں ان میں اہم شخصیات کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری اپنے آئین میں لیے ہوئے ہے۔ انہوں نے اردو کے ساتھ پشتو اور سندھی اور پنجابی کے بہت سے اکابرین کے حوالے سے بھی ان کے فکر اور فن پہ کام کرنے کا ایک میگا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ کتاب اور بھی خوشی کا سامان رکھتی ہے کہ اسے مرکز نے شائع کیا اور پنجابی کے اہم
شاعری میں ان کے حوالے سے اس پہ یہ کام ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سب سے پہلے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، پروفیسر عبدالرؤف مفتی صاحب، رانا فضل احمد صاحب، سید جلال الدین رومی، چودھری لیاقت صاحب، چودھری افضل صاحب اور سارے دوستوں کا، بابا ندیم صاحب کا خصوصی طور پہ وہ تشریف لائی مدرسہ بہت خوبصورت نظم کہی انہوں نے، سب کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں. چونکہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری تحریر کردہ کتاب مولوی غلام رسول عالم پوری شخصیت اور فن کی تقریب ہے، تو میں ایک تو کتاب کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا. جیسا کہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب جو میرے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں اور انتہائی مفید مشورے دیتے رہتے ہیں اور انتہائی پرخلوص انسان ہیں، اور میرے خیال میں یہ فیصل آباد کا بہت قیمتی سرمایہ ہے علم و ادب کا. میں نے ساری باتیں پورے غور سے نہ صرف سنی بلکہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگر مجھ میں کوئی کمی یا کوتاہی کسی کو محسوس ہو رہی ہے تو میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس ضمن میں ایک بات کرتا چلوں گا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ گو کہ اس کا بانی صدر تو خدا کے فضل و کرم سے میں ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ میں انتہائی خلوص دل کے ساتھ میری کوشش رہی ہے کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے، بندے مضبوط نہیں ہونے چاہیے. اس حوالے سے میں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے جس کو میں صدر بنا دوں، لیکن یہ بھی اس نے اتفاق ہے کہ کوئی ایسا بندہ مجھے نہیں مل سکا کہ جو سارے سلسلے کو لے کے چل سکتا. تو میں اس کا صدر بھی ہوں اور اس کا چپڑاسی بھی ہوں، اس کا قاصد بھی ہوں. اور میں سب دوستوں کا مشکور ہوں کہ کم از کم مجھے اچھے مشورے دیتے ہیں. لیکن یقیناً وہ لوگ اس بات سے غافل نہیں ہیں، وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہوں گے جن دوست احباب نے تنظیمیں چلائی ہیں کہ تنظیمیں چلانا کتنا مشکل کام. پھر اس طریقے سے کہ کسی طرف سے کوئی فنڈنگ بھی نہ ہو، نہ گورنمنٹ کی ہو نہ کوئی پرائیویٹ طور پہ ہو. یقیناً ڈاکٹر صاحب کی باتیں بہت ہی قیمتی ہیں، میرے دل میں ان کے لیے بہت محبت بھی ہے، اور یہ یقیناً اس دردمندی سے ساری باتیں کر رہے ہیں. اور میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں اس کوتاہی کو دور کر سکوں اگر جو ان کو نظر آئی ہے مجھ میں. آپ یقین کیجئے میں مولوی صاحب کا ایک شعر پڑھتا رہتا ہوں کہ زورو زور شہود تیرے دیاں محول چپکا پہیاں، جو میں تھی صفتاں میریاں فانی ہندیاں گئیاں،
चुकदियां आईयां तेरियां तांगां पैरों पैर अगां ज्यों ज्यों मैं इस मैं कहनी थी हटती गई पछां। ये बड़ी अहम बातें थी जो सरदार साहब ने की। अल्लाह करे इनके पाए इस्तिक़लाल में लर्ज़िश ना आए और ये बड़ी इस्तिक़ामत और इस्तिक़लाल से ये फरीदा अंजाम देते हैं। अब सरदार साहब ने जो कहा है बहुत अहम कहा है, जो बाकी अब आपने कहा। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इजाज़त दीजिए, चाय।